انسانی سطح پر سب سے بڑا جہاد اپنے حقوق کا حصول، دی فریڈم اسٹرگل، دی اسٹرگل فار سیلف ڈٹرمینیشن. کوئی قوم آ کر آپ پر حاکم ہو گئی، اس سے نجات حاصل کرنا، یہ جہاد فی سبیل الحریت. فی سبیل کسے کہتے ہیں؟ فار دی کاز آف، ان دی کاز آف. جہاد فی سبیل الحریت جائز ہے، سب کریں گے، سب کی آزادی حق ہے، کسی کو غلام بنا کر رکھنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. تو اسٹرگل فار فریڈم اٹس اے یونیورسل فینومینن. اور مسلمان بھی اگر کرے گا اور اللہ کی حدود کے اندر رہ کر کرے گا تو وہ بھی اللہ کے ہاں وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، بلکہ اگر جان دے دے گا شہید شمار ہوگا. اس لیے کہ حضور کی ایک حدیث ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید. جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے. اب آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کے پاس کچھ مال ہے، جیب میں کچھ ہے، کوئی ڈاکو آ گئے، آپ کو گھیر لیے. اب آپ کے پاس دو راستے، ایک تو آپ کہے لو بھائی جو کچھ ہے یہ حاضر ہے، لے لو، میری جان بخشی کرو، اور ایک یہ کہ آپ ڈٹ جائیں. اس ڈٹ جانے میں اگر جان چلی گئی تو آپ شہید ہیں. من قتل دون مالہ ہی، تو مال سے تو 1000 گنا بڑی شے ہے حریت، فی سبیل الحریہ. لیکن ہم نے کیا غلطی کی؟ فریڈم سٹرگل کو بھی جہاد فی سبیل اللہ کہہ دیا. بہت بڑی غلطی، جس کا سب سے بڑا مثر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ مڈ 50s کی بات ہے. میں اپنے MBBS سے فارغ ہو کر منٹگومری میں، جو اب سائیوال کہلاتا، جا کر آباد ہو گیا تھا والدین کے پاس. الجزائر میں اس وقت فریڈم سٹرگل چل رہی تھی فرانس کے خلاف. تو اس کے لیے کچھ فنڈز حاصل کرنے کے لیے ایک وفد آیا پاکستان کے دورے پر. ایک تو کرنل صاحب تھے، کرنل عودہ، وہ تو داڑھی مونچھ صاف تھے جیسے ہوتے ہیں عام طور پر فوجی. لیکن ایک بہت بڑے عالم دین علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری، بہت مشہور، بہت بڑے عالم، وہ بھی ساتھ تھے. انہوں نے جو تقریر کی عربی میں، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، واقعہ یہ کہ وجد میں آ گیا پورا مجمع. وہ لوگ تو وجد میں نہیں آ سکے ہوں گے جنہوں نے ترجمہ جنہوں نے سنا ہے، لیکن میں عربی سے واقف تھا تو میں واقعتاً وجد میں آ گیا. قرآن کا بیان، حدیث کے بیان، جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت، جہاد فی سبیل اللہ کا مقام و مرتبہ. اچھا جو بھی ہو سکا پیسے ہم نے جمع کیے، کمیٹی بنائی، تھیلی پیش کی. Now prepare for the shock. جب یہ جہاد کامیاب ہوا تو ایک سوشلسٹ ریاست قائم ہو گئی. How come؟ اگر یہ جہاد فی سبیل اللہ تھا تو اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے تھی. اگر درخت آم کا تھا تو اس میں نمولی کیسے لگ گئی؟ معلوم ہوا کہ ہم نے غلطی کی تھی. ہم نے اسے جہاد حریت کی بجائے جہاد فی سبیل اللہ کہہ دیا. بھئی جہاد حریت جائز ہے اور اس کے لیے جان دینا بھی شہادت ہے، لیکن آپ نے اس کو جہاد فی سبیل اللہ کیسے کہہ دیا؟ چنانچہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ میں نے جب افغانستان میں روسی فوجیں داخل ہو گئیں تو جو وہاں پر ایک سٹرگل شروع ہوئی ہے، ریزسٹنس شروع ہوئی ہے، میں نے اسے کبھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانا. جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ لگوا کر امریکہ نے فائدہ اٹھایا. مرے افغان اور کام بن گیا اس کا آرک رائیول جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور نتیجہ پوری دنیا بھگت رہی ہے کہ بائی پولر کی بجائے یونی پولر دنیا ہو گئی. اور وہ جو ایک پول ہے جتنا طاقت کے نشے میں اس وقت چور چور ہے، وہ آپ کو معلوم ہے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا تھا جہاد حریت ہے، جائز ہے، ٹو ڈیفینڈ یور کنٹری اگینسٹ این انویڈر، لیکن اسے جہاد فی سبیل اللہ نہ کہیں. اچھا اس سے آگے آئیے. اب ہیومن لیول پر اس سے اوپر کا ایک سطح ہے، نظریے اور نظام کے لیے جہاد. ایک نظریہ تھا مارکسزم، اس کی بنا پر نظام جو بنا وہ کمیونزم. Who really believed in Marxism and communism,
He struggled to establish a communist state. یہ جہاد. يا رب فاجمعني بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان.